میں نے کچھ گھنٹے پہلے ایک اسلام کے اوپر بات کی تھی۔ وہ ایک سوچ ایسی ہے جو کہ بہت کم لوگ سمجھ سکتے ہیں اور مشکل بات تھی۔ سوچا تھوڑی آسان کر کے بات کروں، کیونکہ دنیا آج صحیح باتوں کو، اصل باتوں کو، سچی باتوں کو سننا نہیں چاہتی، اگنور کرتی ہے۔ ہم مسلمان پریکٹیکلی اپنے راستے سے دور چلے گئے کئی صدیوں سے۔ ہم مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے نفاق پیدا ہو گیا۔ شیطان نے مکمل طور پہ مسلمانوں کے اندر گھر کر لیے۔ اس دنیا میں 53 ملک ہیں مسلمانوں کے، اور بدقسمتی سے تمام کے تمام ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو سکھایا اور قرآن نے ہم کو سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا، ہم کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے امام، علماء، مولانا، مفتی پیدا ہوئے، مگر آج بھی ان کے ہوتے ہوئے بھی، وہ جو چلے گئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے بھی، تمام کے تمام مسلمان مختلف راستوں پہ چل رہے ہیں۔ ایک عجیب سا ماحول ہے، کئی فرقے بن چکے ہیں۔ ہر فرقے کا بندہ کہتا ہے کہ میں درست ہوں، دوسرا غلط ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اشارے بھی آئے سختی کے، پھر بھی کوئی نہ سمجھا۔ وہ جو امام، ملے، علماء گزرے یہاں سے، اس دنیا سے، اور جو ابھی ہیں، سب کو سنو، لگتا ہے کہ سب کے سب ولی ہیں، مگر ان سب کے ہوتے ہوئے بھی اسلام شٹرڈ ہے، مسلمان شٹرڈ ہے، دین کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ کوئی بھی امام، علماء، مفتی تمام مسلمانوں کو اکٹھا نہیں کر پایا، کوئی بھی نہیں کر پایا۔ کیا رزلٹ ہے آج اگر دیکھا جائے تو ان سب کے ہوتے ہوئے کیا تمام مسلمان اکٹھے ہوئے؟ ہم گھر کی سیاست سے لے کے ملک کی سیاست تک حصہ لیتے ہیں۔ برائی، بدی، کینہ پروری، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، مسلمان کو گرانے کی کوشش کرتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ مغرب کے ممالک اور امریکہ جیسے لوگ جو ہیں وہ ہم کو ذہنی طور پہ، مالی طور پہ، دینی طور پہ ہر طرف کرش کر رہے ہیں۔ ہر بندہ اپنی بین بجا رہا ہے۔ اس وقت صبح کے 5 بج رہے ہیں۔ رات ساری میں یہی سوچتا رہا کہ ہم سب مسلمان واقعی طور پہ
کس طرف جا رہے ہیں؟ ہماری منزل کیا ہے؟ ہمارا اینڈ کدھر ہوگا؟ کیا اسی طریقے سے ہم شیٹرڈ رہ کے اس دنیا سے چلے جائیں گے اور مسلمان اور اسلام بدنام ہی رہے گا کیا؟ کبھی کسی نے سوچا اس بات پہ؟ کبھی کسی ملا امام مفتی نے یہ کہا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، سیاست سے نکال کے ان کو دنیاوی تعلیم دو، وہ بھی گوروں کی طرح آسمانوں پہ کمندیں ڈالیں، تاروں پہ کمندیں ڈالیں، سورج چاند ستاروں پہ کمندیں ڈالیں؟ کبھی کسی کو میں نے یہ سوتے نہیں دیکھا۔ بس ایک ہی رٹ ہوتی ہے جب بھی سنو، کبھی انہوں نے عقل کی بات نہیں کی۔ ہاں، ان پڑھ ہم لوگ رہ گئے، پڑھے لکھے ہمارے ملک کے اور مسلمانوں کے پڑھے لکھے بھی ان پڑھوں سے زیادہ بڑھ کے نہیں ہے، اور ان پڑھ تو اسے بھی پڑھ کے ان پڑھ ہے۔ افسوس ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، سوچتا ہوں کچھ نہیں رہا پیچھے۔ اگر ہر مسلمان تہ دل سے دیکھے، اینالائز کرے، تو جو کچھ برما میں ہوا، جو کچھ ایسے ایسے دوسرے ملکوں میں، انڈیا میں آگے پیچھے مسلمانوں کے ساتھ ہوا، ہم کہاں ہیں سارے؟ ہماری یونٹی کدھر ہے؟ نہ یونٹی ہے، نہ فیتھ ہے، نہ ڈسپلن ہے۔ نام ہے صرف یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم میں۔ ہمیں خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے روزہ رکھو، نماز پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، جو مرضی کرو، اگر وہ معاف کرے گا تو نظر آئے گا۔ فی الحال اس کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو معاف کرے، کیونکہ مسلمان شٹڑ ہیں، راستے سے اتر چکے ہیں، برائی کی طرف جا چکے ہیں۔ امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، مگر ابھی اس کا موڈ نہیں رکھتا۔ ہر بندے کو اپنے گریبان کے اندر جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنا گناہ گار ہے، اور ہر آدمی اپنے آپ کو کریکٹ کرے، ہر مسلمان اپنے آپ کو کریکٹ کرے، تو شاید ہماری بچت ہو جائے، ورنہ ہم بہت خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں۔ مسلمان بہت برا کر رہے ہیں۔ بس مجھے اتنا کہنا ہے، ہر شخص اپنی جگہ پہ سوچے، سچویشن بہت خراب ہے اسلام مسلمانوں کی، بہت خراب ہے، بہت خطرناک ہے۔ میں اجازت چاہوں گا۔